إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت مسلمانوں کو علماء سے علم کا ملنا اور تربیت کا ملنا ہے۔ علماء اللہ رب العالمین کا تعارف کرانے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لوگوں کو متعارف کرانے والے، حلال و حرام کا فرق لوگوں کو سمجھانے والے، گمراہیوں سے اور گمراہ لوگوں سے متنبہ کرنے والے، یہ علماء مسلمانوں کے لیے، عوام کے لیے اللہ رب العالمین کے نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ علم جو اللہ کی طرف سے نبیوں کے پاس آتا ہے، وہ علم انبیاء سے علماء کے ذریعے ہم کو ملتا ہے۔ حدیثیں صحیح اور ضعیف، اس میں کیا فرق ہے؟ قرآن کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے، اور دلیل سے کس طرح سے مسائل اخذ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو علماء بتاتے ہیں۔ لہٰذا علماء کا احترام کرنا یہ بھی دین ہے۔ آج کے اس درس میں ہم اسی عنوان اور اسی بنیادی نقطے پر غور کریں گے کہ علماء کا احترام کتنا ضروری ہے، اور دو، علماء سے اگر علمی غلطی ہو جائے تو کیا ان کی شان میں گستاخی کرنا چاہیے یا اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے؟ یہ دونوں باتیں ہم کو دیکھنی ہیں۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الہجوم علی العلماء، یہ نقطہ نمبر 26 ہم دیکھ رہے ہیں۔ غلطی جو منہجی غلطیاں ہیں، ان میں سے ایک غلطی جو مسئلہ نمبر 26 ہے، علمی خطا پر عالم کی شان میں گستاخی کرنا۔ کسی عالم سے اگر علمی غلطی ہو جائے، کوئی فتویٰ دینے میں غلطی ہو جائے، اجتہاد میں غلطی ہو جائے، تحقیق میں اگر غلطی ہو جائے، صحیح حدیث کو ضعیف کہہ دے یا ضعیف کو صحیح کہہ دے، یا مسائل کے استنباط میں غلطی کر جائے، حوالہ غلط دے دے، یا بولنے میں سبقت لسانی ہو جائے، بولنے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہے، بول کچھ دیا، یا بات میں وہم ہو جائے، ایک چیز بولنا چاہ رہا ہے لیکن ذہن میں دوسری چیز آ گئی، بتا دی۔ ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، چھوٹا بڑا، تجربہ کار نیا، ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، اور کبھی غلطی پر انسان فوراً متنبہ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہو پاتا ہے، کبھی وہ جان لیتا ہے کہ میں نے غلط کہا ہے، اور کبھی نہیں بھی معلوم پڑتا ہے۔ لوگوں کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور صحیح منہج اس بارے میں کیا ہے، اس کو ہم کو دیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الہجوم علی العلماء والکلام فیہم واطراح علمہم وکتبہم والدعوة الى حرقها واتلافها وترک الرجوع الیہا لمجرد خطأ وقعوا فیہ۔ کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں محض علماء سے سرزد شدہ علمی خطا کی بنیاد پر
ان کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دینا اور ان کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کے علم اور ان کی کتابوں کو چھوڑ دینا، بلکہ ان کتابوں کے جلا دینے اور انہیں مٹا دینے کی بات کرنا اور ان کتابوں سے استفادہ ہی چھوڑ دینا سلف کا منہج نہیں ہے۔ اگر کسی عالم سے یا علماء سے کسی مسئلے میں علمی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو چھوڑا جاتا ہے، نہ کہ اس عالم کو۔ کسی عالم کے بارے میں معروف ہو کہ اس کا منہج صحیح ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، یہ گہرا علم رکھنے والا عالم ہے، تجربہ کار ہے، اس کی زندگی کتاب و سنت کی اشاعت میں گزری ہے، اس کی زندگی صحیح عقیدے کی ترویج اور خرافات اور باطل عقائد کی تردید میں گزری ہے، توحید و اتباع کا داعی ہے، متقی پرہیزگار ہے، تجربہ کار ہے، علم والا ہے، لیکن کسی مسئلے میں اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کبھی ہلال کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کبھی نکاح اور طلاق کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کبھی کسی اور مسئلے میں اس کا ایک موقف ہو سکتا ہے۔ دوسرا عالم بتا دیا کہ ان کا یہ مسئلہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم کسی مسئلے میں غلطی کرے، باقی زندگی میں باقی مسائل میں وہ بالکل صحیح ہے، کسی ایک مسئلے میں وہ غلط ہے، صاف غلط ہے۔ کبھی غلطی ایک دم صاف ہوتی ہے، ہاں کبھی اشتباہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ صحیح بھی ہو، کیونکہ دلائل اتنے زیادہ ہیں دونوں طرف کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا چاہیے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے۔ مسائل میں کبھی غلطی ہوتی ہے اور دونوں طرف وزن ترازو کی طرح کبھی ادھر جھکتا ہے دل، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ایسا مسائل بھی ہوتے ہیں، کبھی مسائل ایسے ہوتے کہ نہیں صریح غلطی صاف معلوم ہوتی، کیا بول دیے یہ ٹھیک نہیں یہ مسئلہ ہے، دلائل بالکل اس کے بالمقابل ہوتے ہیں، ان کی دلیل کمزور ہوتی ہے، لیکن عالم اچھا ہے، عالم اچھا ہے، علمی اعتبار سے بھی اچھا ہے، کردار میں بھی اچھا ہے، اور نیا نہیں ہے بلکہ پرانا ہے، سالوں کا تجربہ ہے، جانچا پرکھا عالم ہے، زندگی اسی میں گزری ہے، حق کی ترویج میں گزری ہے، لیکن یہ غلطی ہو گئی۔ کیا اس غلطی کے بنیاد پر اس عالم کے خلاف جنگ چھیڑ دینا، جو بھی میرا معلوم کیا بولے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں، علماء کی غلطیاں ان کی غذا ہوتی ہے، جیسے مکھیوں کی غذا ہوتی ہے، گندگیوں پہ بیٹھنا بس، بعض لوگوں کی غذا ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ جین، اگر عالم غلطی نہ کرے تو وہ لوگ مر جائیں بیچارے، ان کی علمی موت ہو جائے، ان کی زندگی کا مشغلہ ان سے چھین لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شہرت ملتی ہے، یہ عالم کی غلطی پکڑتا ہے۔ عالم کے بارے میں بڑے بڑے علماء، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام النووی، ابن الجوزی، ابن القیم، یا ان سے اوپر جائیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام الشافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، سفیان الثوری، حسن بصری، عبداللہ ابن مبارک، اور سعید ابن المسیب، اور جتنے عطا، اور بہت سارے علماء ہیں، بہت سے تو مشہور نہیں ہیں، عوام میں علمی حلقے میں مشہور ہیں، لیکن بعض علماء چاہے ماضی کے ہوں یا ہمارے اپنے دور کے ہوں معروف ہوتے ہیں۔ ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی نہیں ہے، ہر ایک کا حال ایسا ہے کہ اس کی کوئی بات لینے کی ہوتی ہے، کوئی بات چھوڑنے کی ہوتی ہے، سوائے قبر والے کے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، لیکن کیا اس غلطی کے بنیاد پر اس عالم کی بے حرمتی کر سکتے ہیں؟
بے عزتی کر سکتے ہیں، لوگوں کو اس عالم سے بدظن کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس عالم کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی زندگی بھر کی خدمات کو رد کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی کتابوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ مت پڑھو ان کی کتابیں، کیوں؟ ایک غلطی ان سے ہو گئی ہے۔ ہاں، لیکن ایک غلطی سے پورا عالم غلط نہیں ہوتا نا۔ جاہل آدمی ایک غلطی کی بنیاد پر عالم کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تیری ایک غلطی کی بنیاد پر اللہ تجھ کو ریجیکٹ کر دے تو پسند ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تیرے لیے ہے، عالم کے لیے نہیں ہے۔ عالم کے لیے نہیں ہے۔ تو نااہل ہو کہ اللہ سے امید رکھے، اور عالم اہل ہو کر اللہ سے امید نہ رکھے معافی کی۔ تو چاہے تجھ کو 10 غلطیاں لوگ معاف کریں، بھائی انسان ایک غلطی ہوتی ہے، ہو گیا۔ اور عالم کیا ہے؟ فرشتہ ہے، نبی ہے، اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر تو حقدار ہے معافی کا، تیرے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے، وہ تیرے مقابلے میں وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو معاف کیا جائے۔ اور عوام کون ہوتی ہے عالم کو معاف کرنے والی؟ تو اللہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا ایک ہوتی کیریکٹر کی غلطی، ایک ہوتی علمی غلطی۔ ہم علمی غلطی کی بات کر رہے ہیں، ورنہ کوئی عالم جو ہے زناکاری کرے، چوری کرے، آپ کو معاف کر دو، نہیں، اس سے کردار انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن فتویٰ دینے میں غلطی انسان سے ہو گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہادی غلطی ہے، تحقیق کی غلطی۔ ایسی غلطی معاف ہو سکتی ہے اگر عالم نے اپنی طرف سے پوری تحقیق کی، پھر بھی غلط جواب دے دیا، تو ایسی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اور علماء سے ہوتی ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی پکڑ نہیں ہے۔ علماء کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے منہج پر نہیں ہے، وہ ہمارے دین کے اصولوں پر نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کون؟ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے۔ ہمارے عالم کا حق نہ جانے، عالم کا اس پر حق ہے۔ علماء کا عوام پر حق ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عوام کا علماء پر حق ہوتا ہے۔ رات کے 2 بجے ہمارا فون اٹھائیں، ہم کہیں بھی پکڑ لیں، ہم کو جواب دیں، اور ہماری خدمت کریں، ہم کو دین سکھائیں، ہم کو مسائل بتائیں، ہم کو سب کریں، ہمارے مسائل حل کریں، ہمارا عالم پر حق ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عالم کا آپ پر حق ہے کہ آپ ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کی حفاظت کرو، ان سے علم لو جب وہ دیں، اور ان کی راحت کا خیال کرو۔ ابن عباس جا کے صحابہ کے گھر کے باہر بیٹھتے تھے، جب یہ بیدار ہوں گے تب ان سے علم لوں گا۔ تو آپ سوچیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، ہمارے عالم کا حق جانے۔ اگر حق نہیں جانتا ہے تو ہم میں سے نہیں ہے۔ امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، جو علماء کی ناقدری کرتا ہے، جو علماء سے دور ہو جاتا ہے، علماء کا استخفاف کرتا ہے، ان کی ناقدری کرتا ہے، ذهبت آخرته، اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ ومن استخف بالامراء ذهبت دنیا، جو امراء، حاکم، سیاسی اعتبار سے حکومتی سطح کے بڑے لوگ، جو ان کی ناقدری کرتا ہے، ان کی دنیا خراب ہوتی ہے۔ ومن استخف بالاخوان ذهبت مروءته، اور جو اپنے اخوان، اپنے بھائی
دوست احباب جو لوگ ہیں سماج میں اس کے ساتھ جینے والے اس کے ساتھی ہیں، ان کی ناقدری کرتا ہے تو اس کی مروت، اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اس کی مروت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک انسان میں مروت جس کو ہم کہتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کے اندر بد اخلاقی آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر معلوم کہ علماء کی ناقدری کرنا آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، علماء کی ناقدری کرنا آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا ہے۔ عالم سے اجتہاد میں غلطی پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ ایک عالم ہے، اس کے سامنے مسئلہ آیا، ایسا ہوا تو کیا کرنا، پوچھا اس کو کسی نے۔ اگر ایک انسان بیت الخلاء میں جائے اور جاتے وقت دعا بھول جائیں تو کیا کریں؟ اندر جانے کے بعد یاد آیا، اب پوچھا کسی نے عالم سے، اس نے کسی نے جواب دیا ایسا، اور کس نے جواب دیا ویسا، جواب غلط نکل آیا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہے اس کا جواب غلط ہے۔ یا کوئی اور مسئلہ ہے، نماز پڑھ رہا تھا، ایسا ہوا سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو کیا کروں؟ عالم نے جواب دیا۔ کسی دوسرے عالم سے پوچھا، اس نے بتایا نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، یہ دلیل ہے۔ غلطی ہو گئی عالم سے بتانے میں، اس کے ذہن میں اس وقت جو دلائل تھے اس نے اس نئے مسئلے کا ان دلائل کی روشنی میں جواب دیا۔ یا تو کوئی دلیل اس کے سامنے نہیں تھی، یا اس کے فہم میں خطا ہو گئی، نیت اس کی خراب نہیں تھی، اس نے کوشش میں کوتاہی نہیں کی، لیکن جواب دینے میں جواب غلط نکل آیا، نیا مسئلہ تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے، اللہ کیا اس پر بھی اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، اگر ایک فیصلہ کرنے والا قاضی، حاکم، اجتہاد کرنے والا، مجتہد جو فیصلہ کرتا ہے، قاضی بھی فیصلہ کرتا ہے، حاکم بھی کرتا ہے، مجتہد بھی کرتا ہے، حکم، حاکم، فیصلہ کرنے والا، حکم لگانے والا، حکم صادر کرنے والا، اگر اجتہاد کرے، اس کے اجتہاد میں اس کا اجتہاد صحیح نکل آئے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر وہ فیصلہ کرے اور فیصلے کے لیے اجتہاد کرے، اجتہاد غلط نکل آئے ہیں، تو اس کے لیے کتنے اجر ہیں؟ 1 گناہ ہے نہیں، خطا کر کے بھی اس کو کیا مل رہا ہے؟ اجر۔ علماء نے کہا پہلے کو 2 اجر، دوسرے کو 1۔ کیوں؟ 1 اجر کوشش کرنے کا، دوسرا صحیح نکل آنے کا، اس کے قول کی اصابت، اس پر 1 اجر، اور اس کا اجتہاد، اس کی کوشش، اس پر 1 اجر۔ دوسرے کو 1 کیوں ملا؟ اس کی بات صحیح نہیں نکلی، اس لیے وہ اجر تو نہیں ملا، لیکن کوشش کا اجر اس کو ملے گا۔ غلطی کرنے کا اجر نہیں مل رہا ہے، غلط نکلا تو بھی غلط کا بھی اجر، غلط کا اجر نہیں، اس کے قول کے خطا ہونے کی وجہ سے وہ اجر تو چلا گیا، لیکن کوشش کا اجر، کوشش کی اس نے، اس کو اجر ملے گا، کوشش کا اجر ملے گا، اصابت کا نہیں۔ پہلے کو اصابت اور کوشش دونوں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امت میں جتنے مجتہدین گزرے ہیں، ان سے جو علمی خطا ہوئی ہے، اس پر بھی اللہ سے ہم کو قوی امید ہے کہ اس پر بھی ان کو اجر ملے گا۔ مجتہد کو اس کے اجتہاد میں خطا کے باوجود اجر ملتا ہے۔ اب ہم بیٹھ کے کہیں امام ابو حنیفہ ایسے اور ایسے تھے، اتنی سارے غلط فتوے دے دیے، امام شافعی ایسے تھے، امام مالک ایسے تھے، امام احمد ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، ابن تیمیہ ایسے تھے، ابن قیم ایسے تھے، امام نووی ایسے تھے، اور ابن حجر تھے، کتنی غلطیاں کی انہوں نے۔ چھوڑو ان کی، مت پڑھو ان کی کتابیں، مت دیکھو امام حاکم کی المستدرک، مت دیکھو فلاں کی کتاب امام مالک کی موطا، مت دیکھو شیخ البانی کو، بن باز کو، فلاں کو، فلاں کو،
دو چار مسئلے کسی کے غلط نکل آئے آدمی علماء کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، یہ جاہل ہے، اپنے آپ کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا ہے، دن میں 50 غلطیاں کرتا ہے، آج سے میں ریجیکٹ بولا کوئی نہیں بولتا ہے، اپنے آپ کو جتنا چاہے موقع ملے غنیمت، دوسروں کو بہت جلدی ریجیکٹ۔ بڑے بڑے علماء یہ بھائی جو کوشش کرے گا اور کئی مسائل اس کے سامنے آئیں گے، 1000 مسئلے آئے، 1000 میں سے 990 اس کے صحیح نکلے، 10 غلط نکلے، آپ یہ دیکھیے کہ کتنے صحیح نکلے، تو 4 میں سے 3 مسئلے تیرے غلط، اور بول میری تو 3 ہی غلطیاں ہیں، کتنے میں سے 4 میں سے 3 ہے تیری، 75%۔ اچھا ہے زیادہ مسئلے تیرے سے نہیں پوچھے، غلطی تیری کم ہے، امام بخاری کے مقابلے میں ہو یا امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کے مقابلے میں ہو تو فیصلے کتنے کیا، اور تیری غلطی ایک ایڈیشنل یہ ہے کہ تو لائق نہیں اور کیا کیسے فیصلے، تیرا لائق نہ ہو کر فیصلے کرنا یہ بھی تو غلطی، تو کاؤنٹ ہی نہیں کیا اس کو، وہ لائق تھے۔ جب ایک انسان بہت کچھ کرتا ہے تو کچھ غلطیاں بھی اس سے ہوتی ہیں، ان غلطیوں پر اس کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ علمی اخطاء پر علماء کی شان میں گستاخی کرنا بری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہے، اور ان خطا کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں جو رجوع کریں، توبہ کریں، لوٹ آئیں حق کی طرف۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حسن روایت ہے۔ کبھی عالم سے علمی بڑی غلطی بھی ہوتی ہے، کیوں بھائی؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیے کہ نہیں کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ان کو شام، آپ نے بھیجا ان کو یمن، شام بھیجا تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت اور تعلیم کے لیے بھیجا، اس لیول کے تھے تبھی تو بھیجا نا، کہ شریعت کی تبلیغ، لوگوں میں فیصلہ کرنا، اس لیول کے ہیں تبھی بھیجا۔ واپس لوٹ کے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدے میں گر گئے۔ کہا معاذ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے ان کو دیکھا کہ وہاں پر لوگ اپنے بڑوں کو اور اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو مجھے بھی اچھا لگا کہ ہم آپ کو بھی سجدہ کریں۔ کہا نہیں، ایسا مت کرو، اس لیے کہ کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ اگر میں اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنے بڑے عالم ہیں، ایسے ذمہ دار صحابی ہیں، اس مسئلے میں غلطی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا، نکل جاؤ یہاں سے، آنا مت آئندہ آج کے بعد ادھر، اور کوئی ان سے ملنا مت نہیں۔ آپ نے سکھایا، سمجھایا، مسئلہ ختم، اور رجوع کیا، مسئلہ ختم۔ کبھی عالم سے بڑی غلطی بھی ہوتی ہے، کبھی عقیدے کے باب میں ہو سکتی ہے، کبھی حلال و حرام کے مسئلے میں ہو سکتی ہے۔ اس کا اہل حق میں اور اہل باطل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اہل حق سے، بڑے عالم سے کبھی بڑے مسئلے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کو تنبیہ کی جاتی ہے فوراً رجوع کرتا ہے، وہ اہل حق سے خارج نہیں ہوتا ہے، وہ منہج سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ بڑی غلطی ہے، فوراً بتا دیا، فوراً رجوع، ٹھیک۔ اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ اپنی بات کو تأویلات کے ذریعے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نصوص توڑ مروڑ کے پیش کرنا، تصحیح تضعیف میں خواہش نفس کی پیروی کرنا، یا نصوص کی ایسی تأویل کرنا جو اس کی متحمل نصوص نہیں ہے، ایسی تعویل کرنا، یہ اہل باطل کا طریقہ ہے۔ وہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، ان نصوص کو، دلائل کو اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ اہل حق فوراً احساس ہوتا ہے، رجوع کر لیتے ہیں۔ کسی عالم سے بڑی غلطی ہو تب بھی وہ خیریت سے محروم نہیں ہوتا ہے اگر رجوع کر لے۔ اسی لیے کیا کہا؟ وہ خیر الخطائین،
خطا کرنے والوں میں اچھے لوگ کون ہیں؟ جو رجوع کریں تو وہ رجوع کرنے پر اچھا ہو جاتا ہے، برا نہیں ہوتا ہے۔ رجوع کرنے والا برا نہیں ہوتا ہے، چاہے اس سے غلطی ہوئی ہو۔ لہذا علماء کے بارے میں زبان درازی کرنا اچھی چیز نہیں ہے، چاہے ان سے غلطی ہوئی ہو۔ امام شعبی لوگوں کا حال بیان کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ لو اصبت 99 مرة واخطأت مرة لأعد علی تلك الواحدة۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم لوگوں کا حال ایسا ہے کہ اگر 99 مرتبہ میں صحیح نکلا جواب دینے میں، ایک مرتبہ میں نے غلطی کر لی تو 99 چھوڑ دیں گے، میرے خلاف اس ایک غلطی کو لوگوں میں شائع کریں گے، میرے خلاف اس ایک غلطی کا استعمال کریں گے۔ یعنی عالم 100 جوابات دیا، 99 صحیح نکلے، ایک غلط جواب نکلا، لوگوں کا دھیان کہاں رہتا؟ ارے جواب دیا دیکھو، ارے 99 جواب صحیح دیا اس نے، ایک جواب غلط دیا۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کی نگاہ عیوب پر ہوتی ہے، خوبیوں پر نہیں ہے، وہ عیوب کے شیدائی ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ وہاں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مثلا کہے فلاں عالم صاحب نے ایک بہت اچھا کام کیا، لوگ اتنا دھیان نہیں دیں گے، اپنے واٹس ایپ چیک کرنے میں لگے رہیں گے۔ جیسے آپ کہیں فلاں عالم صاحب نے غلطی کی، فوراً اپنا کام چھوڑ کے واٹس ایپ بند کر کے، کیونکہ آج سب سے زیادہ بزی رکھنے والی چیز وہی ہے، فوراً بند کر کے کیا 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 واپس سے بتاؤ۔ یہ حال لوگوں کا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں 99 جوابات صحیح دے دوں لیکن ایک جواب غلط دے دوں تو اس ایک جواب کو میرے خلاف لوگ شمار کریں گے، دیکھو انہوں نے یہ غلطی کی ہے، جب بھی میرا نام آئے گا میری غلطی میرے ساتھ بیان کی جائے گی، نہ کہ 99 صحیح جواب۔ یہ لوگوں کا حال ہے، اس کو امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے۔ کسی عالم سے علمی غلطی ہونے پر اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا اور لوگوں کو اس عالم سے دور کرنا، اس عالم کے تعلق سے لوگوں میں بدگمانی پیدا کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ شیخ عثیمین اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس میں کیا کیا نقصانات ہیں، دیکھیے کوئی معمولی چیز نہیں، کہتے ہیں، اور لمبی بات انہوں نے کہی، اس کو سمجھیں، ترجمہ میں کر رہا ہوں اس کا۔ کہتے ہیں لا شک ان الوقوع فی اعراض اہل العلم المعروفین بالنصح ونشر العلم والدعوة الى اللہ تعالی من اعظم انواع الغیبۃ التي هي من کبائر الذنوب۔ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل علم جو امت کی خیر خواہی کے لیے معروف ہیں، امت کا بھلا چاہتے ہیں، اپنی دنیا نہیں بنا رہے بلکہ لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، اور علم نشر کرنے کے لیے معروف اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے معروف، ان کی زندگی اس میں گئی ہے، توحید و اتباع کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، لوگوں کے خیر خواہ ہیں اور علم والے ہیں۔ ان کی عزت کے ساتھ کھیلنا، ان کی عزتوں کو پامال کرنا، کہتے ہیں یہ غیبت کی بدترین شکلوں میں سے ہے، من اعظم انواع الغیبہ، غیبت کی سنگین ترین شکلوں میں سے ہے، التی ہی من کبائر الذنوب، اور یہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ والوقیعۃ فی اہل العلم امثال ہؤلاء، اس طرح کے علماء جو اہل حق ہیں، دین کی نشر و اشاعت میں زندگی رات دن بسر کرتے ہیں، ان کی عزتوں میں واقع ہونا، ان کی عزتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، لیست کالوقیعۃ فی غیرہم، دوسروں کی عزت خراب کرنے کی طرح نہیں ہے۔ کوئی آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، یا فلاں ہے یا فلاں ہے، عام آدمی ہے، اس کی عزت خراب کرنا اتنا خراب، اتنا برا، اتنا زیادہ سنگین اور خطرناک نہیں ہے جتنا ایک اہل حق عالم کی عزت خراب کرنا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَقِعَةَ فِيهِمْ تَسْتَلْزِمُ كَرَاهَتَهُمْ وَكَرَاهَةَ مَا يَحْمِلُونَهُ وَيَنْشُرُونَهُ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ علماء کی عزت پر آنچ لانا
ان کی عزتیں خراب کرنا لوگوں کو علماء سے نفرت دلاتا ہے، ان کے دلوں میں علماء سے کراہت پیدا کرتا ہے، اور یہ چیز اس علم سے کراہت کا ذریعہ بنے گی جس کے وہ حاملین ہیں۔ قرآن کا علم، دین کا علم اور قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا علم، اس سے لوگوں کو کراہت پیدا ہوگی اور اللہ کی شریعت سے لوگ دور ہوں گے۔ آپ دیکھو کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، عالم لوگوں سے تو ہم لوگ اچھے ہیں، ہم داڑھی نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، ہم شراب پیتے ہیں، لیکن عالموں سے اچھے ہیں۔ کسی عالم کے بارے میں جب بری بات آدمی سنتا ہے، اس سے کوئی آدمی اس کو بدظن کرتا ہے، وہ عالم فلانا اچھا نہیں ہے، تو اس بگڑے ہوئے آدمی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ عالم لوگوں سے تو ہم لوگ اچھے ہیں۔ پھر تو وہ اپنی بے دینی کو اوکے کرتا ہے اور عالموں سے دور ہونے کو صحیح مانتا ہے، دین سے دور ہونے کو صحیح مان لیتا ہے، اچھا ہے ہم ایسے ہی اچھے۔ تو عالموں سے بدظن کرنا، علماء سے دور لوگوں کو کرنا، یہ کیا ہے؟ لوگوں کی بے دینی میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس شریعت سے کراہت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ فَيَكُونُ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهُمْ تنفیر عن شرع اللہ عز وجل، علماء سے نفرت دلانا اللہ کی شریعت سے نفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کی شریعت سے نفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کسی عالم سے آپ کو نفرت ہو اور وہ خطبہ دے رہا ہو، یا اس کا کوئی بیان آپ کو کسی نے واٹس ایپ پہ بھیج دیا، یا آپ نے اس کی کوئی بات آپ کے کان میں پڑ گئی، انکار صرف اس کی ذات سے نہیں ہوتا ہے، اس کی بات سے بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نفرت سے ہے۔ اس کی صحیح بات بھی دل کیا کرتا ہے؟ نہیں۔ صحیح بات بھی ہو، ہاں بہت معلوم نہیں، چاہے وہ صحیح بات بول رہا ہو، اس سے کراہت، اس کی بات سے کراہت پیدا کرتی، چاہے وہ قرآن کی بات کہے، چاہے وہ حدیث کی بات کہے، دل میں اس کے لیے کراہت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم سے دل میں کراہت ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے کہ علماء سے نفرت دلانا اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اہل باطل کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان سے تو دوری کرنا چاہیے، کیونکہ چار بات صحیح بولیں گے تو ایک ایسی بھیانک بات بول دیں گے کہ آپ کا دین ہی خراب ہو جائے۔ میں ان کی بات، اہل بدعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل حق علماء، جیسے بات ہو گئے ہم تو اچھا سمجھتے تھے لیکن دیکھو ابھی معلوم پڑا ہے غلط ہے، یہ بھی فتویٰ غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، تو یہ عالم ہی غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4-5 لوگوں نے کہا وہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو، وہ بکواس ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اب اس سے بدظن کر دیا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ اس عالم سے بدظن ہونے کے بعد اب یہ سارے علماء سے بدظن ہو جائے گا، کس پہ بھروسہ کرنا، یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، پھر کون سی؟ تو لوگ دین ہی سے دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وفی ھذا الصد عن سبیل اللہ، اس میں علماء سے دور کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ سے دور کرنا ہے۔ لوگ دین سیکھنے آئیں گے کیا؟ جب علماء سے بدظن ہوں گے لوگ دین سیکھنے نہیں آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے علماء سے جب لوگ بدظن کرتے ہیں، لوگ ان کی خطابات میں، ان کے دروس میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس عالم سے بدظن ہونے کے بعد آدمی علم سے بھی دور ہو جاتا ہے، علمی مجالس سے، دینی مجالس سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ کیوں دور ہوا بھائی؟ عالم سے بدظن ہو گیا، عالم کے بارے میں ایسی باتیں سنی جس سے اس سے نفرت پیدا ہوئی، اس سے نفرت، اس سے دوری کا ذریعہ، اس سے دوری اس کے علم سے بھی دوری کا ذریعہ بنی ہے۔ آج عالمی سطح پر یہ حال ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے، آپ فرماتے ہیں، شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ وفی ھذا الصد عن سبیل اللہ ما يتحمل به الانسان اثما عظیما وجرما کبیرا، کہ اس کام کے ذریعے سے، علماء کی شان میں گستاخی کے ذریعے سے، ایک انسان ایک بہت بڑا گناہ اور بہت بڑے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے، بہت بڑے گناہ کا متحمل، حامل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ثم انه يلزم من اعراض الناس عن امثال هؤلاء العلماء ان يلتفتوا الى قوم جهلاء يضلون الناس بغیر علم۔ 3 خرابیاں یہاں پر شیخ عثیمین نے بتائی ہیں۔ نمبر 1،
علماء کی بے عزتی کرنا، ان کی عزتیں خراب کرنا، یہ خود اپنی ذات میں ایک گناہ ہے، یہ غیبت کی بدترین شکل ہے اور خود گناہ ہے۔ ایک دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی اور اس سے متعلق لوگ بھی، اس کی باتوں سے متاثر لوگ بھی علماء کے دروس اور ان کے علم سے محروم ہو جائیں گے۔ ٹھیک، یہ ہوا دوسرا نقصان، خیر سے محروم۔ تین، کہتے ہیں تیسرا نقصان یہ ہے کہ پھر جب ان لوگوں سے دور ہو جائیں گے، اہل حق سے دور ہوں گے، تو پھر جاہلوں اور اہل باطل سے علم لینے والے بنیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ ارے یہ ان کی غلطی ہے کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، پھر وہ دوسرے کو ڈھونڈے گا، دوسرے کو ڈھونڈے گا تو پھر کسی ایسے سے علم لے گا جو جاہل ہوگا اور غلط ہوگا، اور اس سے علم لے کے گمراہ ہو جائے گا۔ جب بھی اہل حق علماء سے لوگ بدزن کرتے ہیں، ایسے لوگ نہ ان کے بنتے ہیں نہ ان کے بنتے ہیں، وہ تیسرے کے بنتے ہیں۔ وہ اپنے حساب سے ڈھونڈتے ہیں، وہ اپنے حساب سے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں گے اور پھر کسی سے بھی علم لیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ کبھی نہیں کرنا چاہیے اس کو، کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اہل علم سے، اہل حق سے علمی خطا کی بنیاد پر لوگوں کو بدزن نہیں کرنا چاہیے۔ علمی خطا سبھی سے ہوتی ہے۔ یہ شیخ ابن عثیمین کے فتاوی میں جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 302 پر آپ کو بات ملے گی۔ سلیمان ابن سالم کہتے ہیں، قال علی ابو سنان، مجھ سے ابو سنان نے کہا، اذا کان طالب العلم لا يتعلم، جب ایک طالب علم حاصل نہیں کرتا ہے، سیکھتا نہیں ہے، او قبل ان يتعلم مسألة فی الدین، اور دین میں کوئی مسئلہ سیکھنے سے پہلے یتعلم الوقیعۃ فی الناس، دین کا علم سیکھنے کی بجائے اس سے پہلے ہی لوگوں کی عزتوں میں کیسے خرابی پیدا کرتے ہیں اس کو سیکھ لے، کہتے ہیں متى یفلح، وہ کب کامیاب ہوگا، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ دین تو سیکھتا نہیں، اس کو توحید ٹھیک سے معلوم نہیں، اس کو نماز کا طریقہ ٹھیک سے معلوم نہیں، نماز سے پہلے وضو، استنجا، پاکی ناپاکی، غسل اس کو نہیں معلوم، اس کو اسلامی اخلاق آداب نہیں معلوم، اس کو اصول فروع نہیں معلوم۔ کیا معلوم؟ یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، وہ برا، اس کی یہ غلطی، اس کی غلطی ہے۔ جب ایک انسان دین سیکھنے کی بجائے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا سیکھے تو ایسا آدمی کب کامیاب ہو سکتا ہے؟ علماء سے بدزن ہونے کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ انسان دین سے محروم رہتا ہے، جاہل کا جاہل رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ معمولی چیز نہیں، اس کو معمولی سمجھتا ہے آدمی، معمولی نہیں ہے۔ ترتیب المدارک میں قاضی عیاض نے اس کو بیان کیا ہے۔ امام احمد کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، لحوم العلماء مسمومہ، من شمها مرض ومن اکلها مات۔ علماء کے گوشت زہریلے ہیں، جو ان کو سونگھتا ہے بیمار ہوتا ہے، اور جو کھاتا ہے مر جاتا ہے۔ المعید فی ادب المفید میں یہ بات موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام احمد؟ علماء کے گوشت زہریلے ہیں۔ کسی کی غیبت کرنا، قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ تم تو سخت ناپسند کرتے ہو اس کو۔ یعنی کسی کی غیبت کرنا مردہ کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو علماء کا گوشت کھانا عام آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، جو اس کو سونگھتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ جو علماء کے پیچھے تلاش میں لگے گا، کچھ تو ملتا گیا پوائنٹ، غلطی۔ بعض لوگ بیٹھتے علماء کی مجالس میں غلطی ڈھونڈنے کے لیے، کچھ تو غلطی ہو جائے، میرا کام بن جائے، مجھ کو مہینے بھر کے لیے، سال بھر کے لیے کوئی پوائنٹ مل جائے اور کام کے لیے کچھ نقطہ مل جائے۔ کہتے جو ان کو سونگھتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں مرض پیدا ہو جاتا ہے۔
اور جو اسے کھاتا ہے یعنی غیبت کرتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے، یعنی اس کی دینی موت ہو جاتی ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں سزا ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو علماء کی عزتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، لوگوں کو ان سے بدظن کرتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک بہت ہی سخت بات ابن عساکر رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ کہتے ہیں، اور اس کو یاد رکھیں اپنی زندگی بھر، کہتے ہیں اعلم یا اخی وفقنی اللہ وإیاک لمرضاتہ، اے میرے بھائی دھیان سے سن میری بات کو، جان لے اس بات کو، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی مرضیات کی تجھ کو توفیق عطا فرمائے، مجھ کو بھی اور تجھ کو بھی۔ جعلنا اللہ جعلنا ممن یخشاہ یتقی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تم کو بھی، ہم سب کو، کہتے ہیں ان لوگوں میں سے بنائیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پہلے دعا دے رہے ہیں، اب دوا دیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لحوم العلماء مسموم، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ غیبت کرنے والوں کو بتا رہے علماء کی، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، مسموم، اس میں زہر ہوتا ہے۔ وعادت اللہ فی حتک استار منتقصہم معلوم، اور جو ان کے معاملات کو لوگوں میں بیان کر کے ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عادت ہمیشہ سے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلْبِ، جو آدمی علماء کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کے لیے، تہمت کے لیے اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، بے لگام اس کی زبان ہو جاتی ہے، کہتے ہیں بلاہ اللہ قبل موتہ بموت القلب، اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اس کے دل کو موت دے دیتا ہے، مرنے سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے سزا دنیا میں، کیفیات نہیں رہتی دل میں۔ جو آدمی علماء سے بدظن ہوگا ان کی خطابات سے فائدہ ہوگا نہیں۔ بھئی آپ کے پاس دین کی بات کیسا پہنچتی ہے؟ فلاں عالم فلاں عالم فلاں عالم فلاں عالم، یہ عالم ہے کچھ کام کرے، وہ بھی کچھ کام کرے، وہ اس کی یہ غلطی، یہ وہ خراب، ٹھیک۔ اب تیرے دل پہ اثر کس کی بات کا ہوتا ہے؟ بات کا اثر ذات کی تعظیم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی شخص کی تعظیم آپ کے دل میں ہے، اس کی بات دل پر اثر کرتی ہے، لیکن جب اس کی تعظیم دل میں نہ ہو، اس کی حقارت دل میں ہو، پھر کتنی ہی صحیح بات وہ کرے اس کا دل پر اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ دل کے دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں، اور دل کے دروازوں کا بند ہونا یہی تو موت ہے۔ ایک زندہ آدمی اس کو ہلا، ہاں کیا جاگ جاتا ہے، جاگتا کہ نہیں جاگتا؟ سویا ہوا آدمی اس کو ہلا، اٹھو اسٹیشن آ گیا تمہارا، اٹھ جاؤ، گھر کو آگ لگی، اٹھ جاؤ، سانپ آ گئے، اٹھو، فوراً ہڑبڑا کے اٹھتا ہے۔ انسان کا دل غفلت میں سویا رہتا ہے، علماء کی خطابات سے دل جاگ جاتا ہے۔ واعظ و نصیحت کا اثر دل کی غفلت سے اس کو جگاتا ہے۔ مر گیا، اٹھو، کائے کا اٹھتا ہو؟ نہیں اٹھتا۔ جب دل مر جاتا ہے تو علماء کی واعظ و نصیحت سے دل پر اثر ہی نہیں ہوتا، وہ جاگتا ہی نہیں۔ کیوں؟ ان سے بدظن ہو گیا ہے، ان کی ذات کی کوئی قدر نہیں، لہٰذا ان کی بات کی بھی کوئی قدر نہیں، اور جس بات کی قدر نہیں ہوتی ہے اس بات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ علماء جو منع کرتے ہیں مت پڑھو علماء کے پیچھے، اس لیے نہیں کہ علماء اپنی جو ہے کمیٹی کو بچانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ نقصان علماء کو نہیں ہوگا، وہ اپنا اجر لیں گے اللہ سے۔ ایک عالم بھائی دین کی باتیں سکھا رہا ہے لوگوں کو، اس کا ثواب اس کو ملے گا، آپ کیا دیں گے کچھ اس کو؟ کچھ نہیں دیتے آپ اس کو۔
آپ کچھ نہیں دیں گے اس کو، نہ اس کا اجر آپ چھین سکتے، آپ بیچ میں بول سکتے ڈیلیٹ، اس کا نیٹ ورک ختم کر سکتے آپ نہیں، اس کا ثواب برابر اس کو مل رہا ہے، اس کا عمل برابر اللہ کی طرف جا رہا ہے، بشرطے کہ وہ مخلص اور صحیح ہو۔ محروم کون ہوتا ہے؟ محروم لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتوں سے اثر نہیں لیتے، ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ یقین مانی آدمی قسم کھا کے بول سکتا ہے جو علماء سے دور ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کی دینداری میں وہ بات نہیں رہتی ہے، اس کی زندگی میں اعمال ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی زبان، اس کی نگاہیں، اس کا دل، اس کے اعمال سب پر اس کا اثر آتا ہے۔ ایک آدمی تعظیم کے ذریعے سے، آپ مشہور بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ زندگی میں جب ادب آتا ہے، احترام آتا ہے، زندگی میں دین آتا ہے۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک کتاب ہے دینی کتاب، کوئی بھی کتاب، کسی بھی عالم کی کتاب، یہ عالم کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ سو کے پڑھو اس کو، جیسے کوئی ناول پڑھتا ہے، میگزین پڑھتا ہے، ایسا پڑھو آپ، لیکن آپ دل میں اس عالم کا احترام پہلے پیدا کرو۔ کتنے بڑے عالم تھے یہ، کتنی قربانیاں انہوں نے دی، کتنی اچھی باتیں علماء نے ان کے بارے میں کہی ہیں، ان کا علم کتنا گہرا تھا، ان کی کتابوں کی علماء نے کتنی تعظیم کی، کتنی بہترین کتابیں علماء نے پورا سنا، اب ان کی کتاب ادب سے ہاتھ میں لیا اور دین سیکھنا ہے، باوضو ہوا، وضو کیا، بھائی سب صاف ستھرے ہو جاؤ، وضو کرو، اور ادب سے بیٹھا، لیٹ کے یوں نہیں ٹانگ ہوا میں کر کے، بلکہ بیٹھ کے ادب سے اس نے کتاب لی اور دل میں ارادہ کیا جو بات اس میں سنوں گا، پڑھوں گا، میں اس پر عمل کروں گا۔ ایک پیج پڑھا اس نے، بتائیے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق پڑے گا۔ تعظیم انتفاع کے لیے لازمی شرط ہے، تعظیم جب دل میں ہوتی ہے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، تعظیم جتنی کم ہوگی فائدہ اتنا کم ہوتا ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم رسمی سننے والے بن گئے، دل میں اگر رغبت ہو، تعظیم ہو، بات کی اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، قال اللہ قال رسول اللہ، جب تعظیم دل میں ہوتی ہے تو پھر منفعت اس کی بڑھ جاتی ہے، انتفاع کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں ایک آدمی کونے میں رو رہا ہوتا ہے اور آپ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ ایک ہی بات ہے خطیب کی، لیکن اس پہ اثر ہو رہا ہے، اس پہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اس کے اندر گندگی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ گندگی، ناقدری ہے اس کے اندر گندگی ہے۔ بارش برستی ہے، کھیتی پر بھی برستی ہے اور کچرے پر بھی برستی ہے۔ بارش سے کھیتی میں اناج اگتا ہے، لذت والے پھل اگتے ہیں، کچرے میں گندگی، گوبر بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے اور مچھر پیدا ہوتے ہیں اس پہ۔ بارش تو وہی ہے نا بھائی، یہاں گندگی بڑھی، وہاں پھل بڑھے، وہاں پھل پیدا ہوئے، یہاں کیا پیدا ہوا؟ مچھر اور گندگی اور کیڑے مکوڑے۔ جیسی زمین ویسا معاملہ ہے۔ اپنے دل کی زمین صحیح کر، اپنے دل کی زمین صحیح کر، تجھ کو فائدہ ہوگا۔ بارش تو وہی ہے، لیکن تیرا دل ویسا ہے کہ تیری زمین گندگی ہوگی تو گندگی بڑھے گی، اور اگر زمین پیاسی زمین ہو کھیت کی طرح تو پھر اسے لہلاتی فصل علم کی نکلے گی، ایمان کی نکلے گی۔ اپنے دل کو صحیح کر۔ تو کہتے ہیں کہ من اطلق لسانہ فی العلماء بالثلب، جو اپنی زبان کو علماء پر تہمت اور ان کی شان میں گستاخی کے لیے آزاد بے لگام چھوڑ دیتا ہے، بلاہ اللہ قبل موتہ بموت القلب، اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اس کے دل کو موت کی بلا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل بے حس ہو جاتا ہے۔ دل کا مرنا سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ الا یہ کہ آدمی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، ٹھیک ٹھاک دل لے کر آئے۔
دل کا صحیح سالم رہنا بہت ضروری ہے۔ لہذا علماء کے بارے میں بد زبانی دل کو خراب کرتی ہے اور انسان کے دین کو خراب کرتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ امام ابن عساکر نے اس کے بعد آیت پڑھی، کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اس رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور کہیں وہ عذاب علیم میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ یہ بات المجموع میں امام النووی نے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے اپنی کتاب التبیان فی آداب حملۃ القرآن میں بھی انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور آخری بات میں کہوں گا، کہتے ہیں اجتنب من کلام الحکیم المشتہرات التی یقال لها ما هذه۔ حکیم، حکمت والا عالم، حکیم کی ان باتوں سے بچ جو مشہور ہو جائیں اور لوگ کہیں کیا بول دیے انہوں نے۔ عالم ایسی بات بھی بول دیتا ہے جو اوٹ پٹانگ ہوتی ہے، صحیح بولتے بولتے کبھی ایسی بات بول دیتا ہے جو غلط بھی ہوتی ہے۔ دوسرے علماء بتاتے ہیں یہ بات بکواس ہے، غلط بات ہے، ان کی بات بالکل غلط ہے۔ ہر عالم سے ایسا ہوتا ہے۔ شیخ البانی اکثر کہا کرتے تھے کہ لِكُلِّ رَاكِبٍ كَبْوَةٌ وَلِكُلِّ عَالِمٍ حَفْوَةٌ۔ ہر شہ سوار جو گھوڑے پر سواری کرتا ہے ٹھوکر کھا کے کبھی نہ کبھی گرتا ہے، اسی طرح سے ہر عالم کبھی نہ کبھی کچھ بڑبڑا دیتا ہے۔ ہر عالم کبھی نہ کبھی کچھ بڑبڑا دیتا ہے، کوئی ایسی بات بول دیتا ہے غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی جوش میں آ کے بول دیتا ہے، کبھی اس کا ذہن اصل بات سے ہٹ جاتا ہے، کبھی دلیل سمجھنے میں اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا بول دیتا ہے جو ایک دم ہی لکیر سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اجتنب من کلام الحکیم المشتہرات التی یقال لها ما هذه۔ ایک حکیم، حکمت والا عالم، سمجھدار عالم، اس سے کبھی ایسی بات بھی صادر ہو سکتی ہے کہ جب لوگوں میں عام ہو تو لوگ بولیں کیا بول دیے یہ، ایسا کیسے بول دیے انہوں نے، ایک دم ہی غلط بات، اس سے بچ، ایسی بات قبول مت کر، اور اس عالم کی عزت میں واقع نہ ہو۔ ولا یثنینک ذلک عنہ، لیکن اس کا ایسی غلطی کرنا تجھ کو اس عالم سے دور نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی عالم کی ایک علمی غلطی ہے، اس کی وجہ سے تو اس عالم ہی کو چھوڑ دے۔ ولا یثنینک ذلک عنہ فإنہ لعلہ ان یراجع، اس لیے کہ ممکن ہے وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد کہ وہ عالم اچھا ہے، حکمت والا ہے، سمجھدار ہے، تحقیق کرنے والا ہے، آج نہیں تو کل اس کی تحقیق میں وہ بات آئے گی اور وہ اپنے موقف کو چھوڑ کر رجوع کر لے گا، لیکن تو محروم ہو جائے گا۔ ایک عالم ہے، بہت گہرے علم والا ہے، غلط بات بول دیا، اب آپ بیٹھے تھے، آپ دوسرے مولوی صاحب کے پاس بھی جاتے، دوسرے عالم کے پاس بھی آپ جاتے، آپ نے پوچھا یہ ایسا بول دی، ایسا بول دیے، بکواس ہے، بالکل غلط بات ہے، بکواس بولے ہو، نہیں جانا چاہیے اس کا مطلب۔ عوام کیسی رہتی، ایک غلطی کا مطلب ریجیکٹ، بیوی کو نہیں کرتا کبھی ریجیکٹ ایسے، اور نہ بیوی شوہر کو کرتی، 50 غلطیاں اس کے اندر ہیں، پھر بھی چلتا۔ اپنا بچہ گڈو 50 غلطیاں کرے گا لیکن وہ میرا گڈو ہے۔ عالم ایک غلطی پہ ختم، سر قلم۔ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی اس علمی غلطی کی بنیاد پر تو اس کو چھوڑ دے، اس سے دور ہو جائے اور وہ رجوع کر لے۔ وہ ریسیٹ ہو گیا لیکن تو اب سیٹ ہو گیا نا، تو نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کی خیر سے تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ ایک غلط بات اس نے بول دیا لیکن اس کے بعد 100 صحیح باتیں اس کی ہیں، تو اس سے دور ہونے کی وجہ سے ان صحیح باتوں سے کیا ہو گیا، محروم۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ علماء کی علمی اخطاء پر ان کی شان میں نمبر 1 گستاخی نہ کرے، 2
علماء کو نہیں چھوڑیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی وہ عالم یہ غلطی ان کی کچھ کام کے نہیں، یہ کچھ کام کے نہیں، کٹتے 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 ان کی لسٹ اتنی تنگ ہو جاتی کہ وہ خود ہی باقی رہ جاتے۔ پھر اب میں اپنے حساب سے چلوں گا، میں خود چیک کروں گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اچھی بات ہے، گڑھا سامنے ہے، گڑھا سامنے ہے، اپنے آپ اس میں جاؤ گے۔ ایک عالم اگر غلطی بھی کرے اس سے رجوع کر لیتا ہے، کیوں؟ اس کو اتنی سمجھ ہے، اتنی سمجھ اس کو ہے۔ لیکن آپ زندگی بھر غلطی میں پڑے رہو گے، آپ سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں، آپ ڈاکٹر سے ہی دور ہوئے اور اپنے نسخے ہی چورن کھاتے رہے، مر جائیں گے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ علماء سے دور نہ ہو، ایک دو ان کے بارے میں بدزبانی نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے اور دوسرے دین سے دور ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، دیکھیے بعض اوقات ایک آدمی کسی عالم کے بارے میں کچھ غلط بول دیتا ہے، پھر لوگ اس سے دور ہوتے ہیں اور اس سے دور ہونے کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ دین سے دور، ہم کو یہ بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے، ہم کو عالم لوگ ہی نہیں چاہیے، ہم اپنے حساب سے چلیں گے۔ دین پہ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے اس بات کو۔ بعض لوگ یہ کیوں کہا، شیخ محمد بن عمر بازمول نے جو بات کہی ہے، ان کی کتابوں کو جلا دینے کی باتیں کرنا، بعض لوگوں نے حدادیہ جن کو کہتے ہیں، شیخ البانی کے پاس بعض لوگ آئے، کہا کہ ابن حجر سے بعض غلطیاں علمی ہوئی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کہ نہیں کرنا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا کہ نہیں کرنا؟ انہوں نے کہا کرنا چاہیے۔ کہا اتنی ساری غلطیاں ان سے علمی غلطیاں ہوئی ہیں، بعض غلطیاں عقیدے کے باب میں ہوئی ہیں، تعویل انہوں نے کی صفات کی، فلاں امام نووی نے کہا ان کے لیے مغفرت کی رحمت کی دعا کرنا کہ نہیں کرنا؟ کہا کرنا چاہیے۔ وہ مجتہد تھے، مجتہد سے بعض بڑی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی پوری زندگی توحید اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں گئی ہے، لہٰذا اس سے بعض علمی غلطیاں اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ فرق ہے اہل بدعت میں اور اہل حق میں۔ اہل حق سے بھی بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اہل بدعت کا منہج ہی غلط ہوتا ہے، اہل بدعت کا منہج ہی غلط ہوتا ہے، ان کے اصول ہی غلط ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ہی غلط ہوتا ہے، وہ رجوع کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اہل حق سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے معاملہ نرم ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود رجوع کرتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ آپ کے سامنے اگر کسی بڑا عالم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر، نووی، البانی، بن باز، شیخ ربیع یا شیخ صالح الفوزان یا جتنے بھی علماء ہیں، ان کی غلطیاں، علمی غلطیاں آپ کے سامنے زندگی میں آئیں گی، ان کی وجہ سے ان کی حقارت آپ کے دل میں نہیں پیدا ہونا چاہیے، ان کی ناقدری نہیں ہونا چاہیے، اور جو زندہ علماء ہیں ان کی بے عزتی کرنا، لوگوں کو ان سے دور کرنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت سنگین جرم ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا ایک آدمی حق کے راستے سے لوگوں کو روکے۔ شیخ عثیمین نے جو جملہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے، صد عن سبیل اللہ، اللہ کی سبیل سے روکنے کے مترادف ہے، کیونکہ انسان علم کہاں سے حاصل، ایک آدمی دین پہ آنا چاہ رہا، آپ بولے نہیں آنا، جرم نہیں ہے یہ؟ جرم ہے۔ تو عالم سے دور کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو دین سے دور کر رہے ہیں، صراط مستقیم سے آپ اس کو دور کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حق کے راستے سے اس کو روکنے کی مترادف ہے۔ لہٰذا ہر معاشرے میں علماء ہوتے ہیں، اور ہر معاشرے میں علماء سے علمی اعتبار سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے۔ 10 عالم ایک جگہ پہ، ایک عالم ایک بولے گا، دوسرا تیسرا کچھ نہ کچھ بولے گا، فرق ہوگا ان میں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو یہ عالم بولتے اس کو، غلطی کرے انہوں نے، لوگوں کو بھی پھر چرچا کا وشے، ہر نکڑ پہ یہ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو علماء سے بزدل کرتے، نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ عالم صحیح منہج سے ہی منحرف ہو جائے تو اس سے متنبہ کیا جائے گا، کہا جائے گا اس سے دور رہو، کہ اگر وہ صحیح منہج ہی سے دور ہو جائے تو پھر اس سے لوگوں کو دور کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ لیکن صحیح منہج پر رہنے کے باوجود
اگر کچھ فتاوی غلط کسی عالم کے ہوتے ہیں ان سے لوگوں کو دور نہیں کرنا چاہیے. ہاں ان کی اس غلطی کو بھی زبردستی صحیح ثابت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو بہت محبت ہے اس عالم سے. یہ بھی اس کا دوسرا حصہ ہے, دوسرا پہلو ہے. نہیں ہمارے عالم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں. کیوں؟ غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے, اچھے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس کی علمی غلطی کو چھوڑا جائے لیکن اس عالم کو نہ چھوڑا جائے, یہ بات یاد رکھیں. اور لوگوں کو اس سے بدظن نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے وہ عالم کل کو خود ہی کسی بیان میں کہہ دے میں نے پچھلے جمعہ کو یہ خطبے میں کہا تھا لیکن میری بات غلط تھی, یہ سن لیں, صحیح بات یہ ہے. کیا فائدہ ہوا اتنا سب بازار گرم کر کے, اتنا اس کو لوگوں میں پھیلا کے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس عالم نے سب کے سامنے رجوع کیا اور لوگوں کے سامنے بیان کر دے. لیکن اب دوسری ایک بات بتاتا ہوں, جب آپ کسی کی مخالفت پر کمر باندھ لیتے ہیں اور اس کی اس غلطی کو بتاتے, وہ رجوع کیا تو بھی آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ اس کا رجوع بھی اچھا نہیں لگتا. کیونکہ آپ کا ٹاپک ختم ہو گیا, آپ کا ٹاپک ختم ہو گیا. پھر بھی اس کی مخالفت آدمی نہیں چھوڑتا جبکہ عالم رجوع کر چکا ہے. یہ مسئلہ انسان کا ہے, لہذا خواہش پرست لوگ ایسے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. انصاف, عدل اور خیر خواہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہونا ضروری ہے. لہٰذا یہ ساری گندگیاں ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. معاذ بن جبل کا قول جو میں نے ذکر کیا, امام ابو داؤد نے اس کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے, موقوف روایت ہے. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ عالم کی غلطی سے بچو لیکن عالم کو مت چھوڑو, وہ رجوع کر لے گا, تم انتظار کرو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, ان سے استفادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.